بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور حکومت نے نیا سارن بجا دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی نئی گیم، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ سے یہ جو حکومت ہے آئین میں ترامیم کرنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو وہ بولیاں لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تحریک انصاف کے ایم این ایز یا سینیٹرز کو خریدنے کی کوشش کرتی جا رہی ہے، بلکہ اس میں کچھ کامیاب بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی دیکھیں یا مسلم لیگ نون دیکھیں، وہ دن رات ایک کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم آئین میں ترامیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ خواجہ آصف صاحب کتنی بار بتا چکے ہیں کہ جیسے ہی چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو جب وہ آئیں گے تو اس الیکشن کا جب آڈٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ سارے کا سارا الیکشن کالعدم قرار دے دیا جائے اور ہماری حکومت جاتی بنے۔ اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حکومت ہر پل، ہر دم، ہر وقت یہ کوشش کرنے میں مصروف دکھائی دے رہی ہے کہ آئین میں ہم ترامیم کر لیں، قاضی صاحب کو رکھ لیں۔ اگر قاضی صاحب نہیں بھی ہم رکھ سکتے یا ان کو رکھنے میں ہم کامیاب نہیں بھی ہو سکتے تو پھر آئینی عدالت بنا دیجئے، اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی من مرضی کا بٹھا دیا جائے، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ یہ بھی جو مسودہ تیار کیا اس میں رکھا ہوا ہے کہ ہم 3 کا پینل ہو، 3 سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں، جس میں سے وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایک کو چیف جسٹس کے لیے نامزد کر دیں۔ اچھا، اس کے سارے معاملے کو کور کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں کیں اس حکومت نے، زرداری صاحب نے جو صدر مملکت ہیں انہوں نے بھی کیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کیں، بلاول بھٹو نے بھی کیں، بلاول بھٹو نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک اجلاس بلایا گیا لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ اب ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کل کے ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی ہے، تو اس میں پہلی تو بات ہے جو حکومت کا پیش کیا گیا مسودہ تھا اس کو انہوں نے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اب ذرا یہ خبریں دے رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے کہ مولانا صاحب نے جیسے ہی ان کا تمام جو پیش کیا گیا تھا مسودہ اس کو مسترد کیا تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم آئینی عدالت سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم قاضی صاحب اگر گھر جاتے ہیں ان کو گھر جانے دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں گھر، لیکن ہماری بھی تو کچھ عزت بچ جائے، ہمیں آپ کیا دیں گے۔ اگر ایک طرف دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے انہوں نے ہمیشہ استعمال کیے ہیں۔ اس الیکشن سے پہلے جب خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے ایک لانگ مارچ لے جایا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بندے نکلتے یا اب نکلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لوگوں کو نکالا، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بھی انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بندے نکالے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں کہ میرے کندھے استعمال کرتے ہیں، بدلے میں مجھے دیتے کچھ نہیں ہیں۔ دیتے
کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وعدہ تو یہ کیا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر مملکت آف پاکستان بنایا جائے گا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حکومت اب بنائی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی لفٹ نہ کروائی، کیونکہ ان کے پاس تعداد پوری ہو چکی تھی فارم 47 کے تحت۔ انہوں نے سمجھا کہ مولانا صاحب کی ان کو ضرورت نہیں ہے، دھوکے پہ دھوکا مولانا صاحب کھا چکے ہیں، اب وہ ان کے جو دھوکے ہیں اس میں آنا چاہتے نہیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اسی لیے وہ ان کو بھی گولی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اب اس حکومت نے خاص طور پر مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن بدلے میں کچھ ہماری بھی تو عزت رہ جائے نا۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں کہ 3 سینئر ترین جج صاحبان کا پینل ہو، جس کا نام باقاعدہ جائے وزیر اعظم پاکستان کے پاس، وزیر اعظم پاکستان یہ فیصلہ کریں کہ کس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانا چاہیے، جس پر ذرائع خبریں دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں اس پہ تحریک انصاف کے ساتھ بات کروں گا۔ ذرائع یہ بھی خبریں دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے تحریک انصاف کی قیادت سے بات کی، لیکن تحریک انصاف کی قیادت نے اس پر چٹا جواب دے دیا کہ ہمیں یہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نمبر ہے چیف جسٹس بننے کا، ان کا حق کیوں مارا جائے۔ لیکن اب حکومت نے پی ٹی آئی کے بندے خریدے ہوئے ہیں، توڑے ہوئے نہیں ہیں، جو کہیں کہ توڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، نہ ہی توڑا جا سکتا ہے، کسی کو بکے ہیں، جس طرح اس سے قبل بولیاں لگتی رہی ہیں سندھ ہاؤس میں، اب بھی تحریک انصاف کے بندے بکے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، کتنوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور بھی تو ہیں، ان کو کیوں مجبور نہیں کیا جا رہا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، تو جب 2 سال 1.5 سال جو چھپے رہے ہیں، روح پوش رہے ہیں، تو اب کیوں منظر عام پر آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بولیاں لگی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے ان کو مل رہے ہیں، تو بکے ہوئے ہیں۔ تو اب اس حکومت نے 17 تاریخ کو نیا سارن بجا دیا ہے اور اجلاس طلب کر لیا ہے، سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی۔ اب دیکھیں کون سی واردات ڈالتے ہیں یہ۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ایس سی او کا اجلاس جاری ہے، تحریک انصاف والے احتجاج نہ کریں، دوسری طرف آپ دیکھیں تو انڈر گراؤنڈ یہ گیم ڈالنے کے چکر میں ہے کہ آئینی ترامیم ہم کسی بھی طریقے سے منظور کروا لیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ معاملہ، دوسری طرف ناظرین کرام تحریک انصاف کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے آپ کو پتہ ہے احتجاج کی کال دی تھی 15 اکتوبر کے دن، اگر ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جاتی، یعنی بیرسٹر گوہر علی یا صاحبزادہ احمد رضا خان۔ اس کے بعد معاملہ یہاں آ کر طے پایا، جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، کہ آپ دونوں کی نہیں، البتہ جو ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب ہیں، خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں شوکت خانم اسپتال کے، ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ طبی معائنہ جیل میں، ڈیرہ جیل میں جا کر خان صاحب کا کر سکتے ہیں۔ یہ بات طے ہوئی تو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال واپس لے لی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ لگتا نہیں ہے کہ احتجاج تحریک انصاف کرے، لیکن جب ان کی سیاسی پارٹی کا اجلاس بیٹھا، اس میں ان کی آپس کی لڑائی سامنے جو ہے ذرائع خبریں دے رہے ہیں وہ آ گئی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ایس سی او کا اجلاس جاری ہے، اس دوران ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، اسلام آباد نہیں جانا چاہیے۔ جبکہ جو اماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اگر نہیں جاتے میں احتجاج لیڈ کروں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ اس پر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ 1 سال 1.5 سال سے آپ روح پوش ہیں، احتجاج اس طرح نہیں کیے جاتے، احتجاج میں اپنے آپ کو احتجاج میں شامل کرنا پڑتا ہے، آپ روح پوشی چھوڑیں، آپ نکلیں۔ تو اس طرح کی ان کی آپس کی لڑائی ہوئی۔ اماد اظہر صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس سرکاری وسائل ہیں، آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ خان صاحب کی سیٹ دی ہوئی سیٹ ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ احتجاج کے دوران میری سرکاری گاڑیوں اور میرے بندے جو ہیں ابھی تک گرفتار ہیں، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اماد اظہر صاحب نے اس کی مخالفت کی۔ تو ناظرین اکرام، اس میں اگر دیکھیں تحریک انصاف 2 گروپوں میں باقاعدہ اس وقت تقسیم نظر آئے گی۔
ایک پنجاب کا جو معاد اظہر صاحب لیڈ کر رہے ہیں، دوسرا علی امین گنڈا پور کا جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اگر اوورال بات کریں پنجاب کی تو پنجاب الیکشن سے پہلے تو چھوڑیں، الیکشن کے بعد جیسے ہی یہ جیتے ہوئے ہیں پنجاب کے MPAs حضرات، کسی بھی احتجاج میں آپ کو MPA نظر نہیں آئے۔ اب MNS کی تو چلو مجبوری ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں کہ ان کو توڑا نہ جائے، خریدا نہ جائے، ان کے ووٹوں کی ضرورت ہے قومی اسمبلی میں۔ تو دوسری جانب اگر دیکھیں تو MPAs کو کسی چیز کا خطرہ نہیں، لیکن کسی احتجاجی مظاہرے میں پنجاب کے MPA ہمیں نظر بالکل بھی نہیں آئے۔ یہ علی امین گنڈا پور کی بات درست ہے، ان کو چاہیے کھل کے کھیلنا، کیونکہ یہ سیٹیں مفت میں ملی ہوئی ہیں ان کو اور تحریک انصاف کے بانی کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں، تو ان کو چاہیے کھل کے کھیلیں۔ لیکن پنجاب میں تحریک انصاف کے کوئی MPAs ایسے نہیں ہیں جو احتجاج کو لیڈ کریں۔ تو اسی لڑائی کی وجہ سے ناظرین اکرام تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ہوا جب ملاقات کرنے گئے، معائنہ کرنے کے لیے ڈاکٹر عاصم یوسف اڈیالہ جیل، وہاں پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے رہے۔ جو جیل انتظامیہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں، پیمز ہسپتال کے ڈاکٹر صاحبان کو اجازت ہے، وہ معائنہ کریں گے خان صاحب کا، لہٰذا آپ واپس جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو 1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر عاصم یوسف واپس روانہ ہو گئے اپنے گھر کو، ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف آپس کی ان کی لڑائی کی وجہ ہے، ان میں آپس میں اتفاق نہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ناظرین اکرام اوورال اگر دیکھیں تو تحریک انصاف میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں تو صرف اور صرف خان صاحب کی بہنیں، باقی جو جیتے ہوئے ہیں سیٹیں خان صاحب کے نام پہ، وہ کوئی خان صاحب کے ساتھ مخلص نظر نہیں آ رہے۔ تو دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آج کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔